جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے گھر بیٹھے ہم بہت سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار یعنی 100 ٹائم درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز اور ایس ایم ایس شامل سلسلہ کی جاتی ہیں۔ آئیے آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کا سوال یہ ہے کہ والد صاحب انتقال کے وقت گھڑی، انگوٹھی اور بہت ساری چیزیں، یہاں تک کہ دوائیاں اور بہت ساری استعمال کی چیزیں چھوڑ گئے، تو اب کیا وراثت میں ان سب میں ایسا ہوگا یا وہ سب مال وراثت کہلائے گا؟ اور اس طرح ان کا حساب کیا جائے کہ اب جب کہ 10-12 سال گزر چکے ہوں، اب یاد بھی نہیں ہے کون سی چیز چھوڑی تھی کون سی چیز نہیں۔ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ والد صاحب کی ملکیت میں جو بھی چیز تھی وہ ترکہ ہے اور اس میں سب ورثاء کا حصہ ہے۔ صحیح۔ جو بھی قابل قیمت چیز تھی، گھڑی تھی، انگوٹھی تھی، دوائیاں تھیں، ان کی کچھ نہ کچھ قیمت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب رہا یہ کہ اس کو کیسے تقسیم کریں۔ بظاہر ان کا تقسیم کرنا ایک مشکل معاملہ ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ صحیح۔ اس میں جو بالغ ورثاء میں سے جو بالغ ہیں، ان میں سے کوئی ایک خرید لے۔ صحیح۔ عام طور پر اولاد کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ والد صاحب کی کوئی نہ کوئی چیز میرے پاس بطور نشانی رہے، صحیح، اور کوئی خرید لے اور اس کی جتنی بھی واجبی قیمت بازار کے مطابق ہے وہ صحیح، اتنی دے دے، اور اس رقم کو جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیا جائے۔ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر ورثاء سارے کے سارے بالغ ہیں تو اور اب بھی موجود ہیں، کسی کا انتقال نہیں ہو گیا، اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے ورثاء میں بھی سب کے سب بالغ ہیں، تو باہمی رضامندی سے بھی چیزیں ایک دوسرے کو دی جا سکتی ہیں، کہ اگر کوئی راضی ہو جائیں سارے کے سارے کہ یہ چیز اس کو دے دی جائے، وہ اس کو دے دی جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کسی ایک نے خرچ کر دی تھیں یا خرچ کر دی ہیں، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بقیہ ورثاء سے کو کیسے جو ہے وہ بری و ذمہ ہو جاؤں، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ یا تو بقیہ ورثاء سے وہ معاف کرا لے کہ میرے پاس یہ چیزیں تھیں والد صاحب کی، میں نے استعمال کر لیں، اگر وہ سارے کے سارے بالغ ہیں تو ان سے معافی مانگ لے، یا پھر جتنی ایک قیمت بنتی تھی وہ ان سب ورثاء میں تقسیم کر دے۔ صحیح۔ اور نابالغ ہیں تو بہر صورت چیزوں کی جتنی قیمت بنتی تھی اتنی قیمت جو ہے وہ لگا کر نابالغوں کا جتنا حصہ بنتا تھا وہ ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو وراثت کے حوالے سے جواب دیا گیا کہ اگر جسے والد صاحب کا وصال ہوا اور اس وقت جو چیزیں ان کی سے گھڑی ہے، انگوٹھی اور بھی ہے، تو کس طرح یہ تقسیم ہوگا، اس کا حل بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس نیت سے جو ہے کوئی مکان خریدا کہ وہ میں کرائے پہ دے دوں گا اور اس کے کرائے سے اپنے گھر کی گزر اوقات کیا کروں گا، تو کیا اس مکان پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا نہیں؟ اگر اس نیت سے کوئی مکان خریدا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ کیونکہ جو زکوٰۃ کے اموال ہیں، جو زکوٰۃ کے مال ہیں، ان میں سے یہ شامل نہیں ہے۔ صحیح۔ مال تجارت ہونا ہے
تو یہ مال تجارت میں شامل نہیں ہے، صحیح یہ ایک بطور روزگار کا ایک آلہ ہے، ذریعہ ہے، واسطہ ہے، تو صحیح، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی کال۔ اس طرح ہو کہ اسلامی بہنوں کی اگر غیبت ہو جائے، جس طرح خاندان میں نہ محرم ہوتے ہیں، تو اگر ان کی غیبت ہو جائے تو ان سے معافی کیسے مانگے؟ جی حضور، غیبت ہو گئی، اب معافی کیسے مانگیں؟ معافی مانگنے کے لیے جس کی غیبت کی ہے یا جس کا حق تلف کیا ہے، معافی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آمنے سامنے ہو صحیح، تو اس سے معافی مانگی جائے۔ اگر غیر محرم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے جانا جائز نہیں ہے، صحیح، تو اپنے محارم کے ذریعے ترکیب بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی والدہ کو بھیج کر، اپنے بچوں کی امی کو بھیج کر، یا اپنی جو ہے وہ بہن کو بھیج کر ان سے معافی کی درخواست کی جا سکتی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے یا آپ کی غیبت سرزد ہوئی ہے، لہٰذا آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے۔ صحیح، تو اس صورت میں اگر وہ معاف کر دیتی ہیں تو بھی معافی ہو جائے گی۔ ٹھیک جی۔ مزید کال۔ مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہمارا ایک گھر تھا، ہم نے اس کو سیل کیا، اگر یکم رمضان کو ہم اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو، اور یہ گھر ہم نے رمضان سے پہلے بیچا تھا، اب ہم دوسرا گھر بنوا رہے ہیں، بیچ میں جو ہے وہ یکم رمضان آ جاتی ہے، تو جو پیسے ابھی ہمارے پاس گھر کی کنسٹرکشن کے باقی ہیں تو کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ کیا فرماتے ہیں؟ زکوٰۃ دینے کے وقت مزید مال آ گیا، جن کی ملکیت میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے مال آ گیا ہے جی تو پچھلے مال کے ساتھ یہ مال بھی مل جائے گا، صحیح، اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چونکہ یکم رمضان یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی ادائیگی کا وقت ہے، صحیح، اور اس سے پہلے پہلے ان کے پاس رقم آ آ گیا، گئی ہے، تو اب یہ پہلے والے نصاب کے ساتھ مل جائے گی، صحیح، اور اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ان پر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی کال۔ سوال تھا کہ اگر بکرے کا سینگ ٹوٹا ہو تو کیا اس کی قربانی لگ جاتی ہے؟ قربانی کے جانور کا عیب سے بری ہونا، یہ افضل یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا عیب ہے تو یہ عیب قابل برداشت ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن عیب اگر زیادہ بڑا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، جہاں تک سینگ کا تعلق ہے تو سینگ اگر مینگ سے ٹوٹا ہے یعنی جڑ سے ٹوٹا ہے صحیح، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر جڑ سے ٹوٹا تھا لیکن اب قربانی کے دنوں میں وہ جانور صحیح ہو گیا، زخم بھر گیا، تو اب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹا ہے، یہ اگرچہ عیب ہے لیکن یہ چھوٹا عیب ہے، کم عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ صحیح۔ مدی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ایک دو ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے اور ذکر و اذکار جو ہے وہ اس وقت کیے جائیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی کو یہ کنفرم ہے، بلکہ دعوت ہی اس کے پاس آئی ہوئی ہو کہ کل میری دعوت ہے، اور بندہ پھر بھی کل کا روزہ رکھ لے، نفلی روزہ، اور پھر وہ میزبان کہ بھئی آپ روزہ توڑ دیں کیونکہ دعوت تھی، تو اب ایسا کرنا کیسا؟ ایسا نہیں ہے کہ دعوت ہے تو جو ہے وہ روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے یا گناہ ہو جائے گا۔ دعوت میں ضروری نہیں ہے کہ کھایا جائے، دعوت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے قبول کر لی اور صحیح، وہاں پہ کچھ وقت کے لیے چلے گئے تو یہ بھی دعوت کا قبول کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، اس یہ دعوت کا رد کرنا نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہے اندازہ کہ جانا ہے تو پھر روزہ نہیں رکھے، صحیح، اگر روزہ رکھ لیا تو پھر جو ہے وہ دعوت کو چھوڑ دے، عذر بیان کر دے کہ میرا روزہ ہے، صحیح، اور اس میں کوئی مسلمان عام طور پر ناراضگی کا اظہار کرتا نہیں، بھی نہیں ہے۔ صحیح، ہاں بعض اوقات قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے معاذاللہ وہ مسلمان نہیں ہے، صحیح، لیکن بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دعوت میں آنا اور کھانا مقصود ہوتا ہے، صحیح، تو اس کا علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر نفلی روزہ ہے اور ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے جو ہے اس نے توڑ دیا ہے صحیح، تو ایسی صورت ہے کہ اگر نہیں کھائے گا، ناراضگی کا اندیشہ ہے،
تو ایسی صورت میں اس کو توڑنے کی اجازت ہے، صحیح لیکن اس روزے کی پھر بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ صحیح، چاہے تو ایک اچھا سا افطار کرا دیں، دعوت ہو ہی جائے گی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزے دار کی روزے کے ٹائم میں افطاری کرائی جائے، لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے پھر اہتمام کرنا صحیح ہے، یہ ایک تھوڑا سا میزبان کے لیے مشکل ہو جاتا صحیح ہے، اور پھر ضروری بھی نہیں ہے کہ دونوں ساتھ ہی ہوں، صحیح دور دور گھر ہوں صحیح اور وہ افطار تک بیٹھا رہے، یہ صحیح، بھی ایک بعض اوقات مشکل صورت ہو صحیح، جاتی ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ پھر سارے لوگوں کے لیے الگ اور اس کے لیے مشکل الگ ہوتی انتظام کرنا بھی ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے شاید اس بات کے اوپر کہا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ قریبی ہے، عزیز ہے یا صحیح زیادہ چاہ رہا ہے، تو ٹھیک ہے افطار میں اس کے لیے انتظام کر دے تو اس کا روزہ بھی مکمل ہو جائے گا اور اس کو ثواب بھی مل جائے گا۔ اور دعوت بھی پھر بعد میں کھا لیں گے جی وہ۔ بالکل۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ جماعت میں اگر نابالغ لڑکا ساتھ کھڑا ہو جائے تو کیا آیا نماز ہوگی؟ دوسرا یہ ہے کہ جو چیئر کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو جس وقت امام قیام کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چونکہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا اس صورت میں وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ رمضان شریف میں تو حضور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے، کیونکہ وہ ایک گھروں کے اندر جاگنے کا ماحول ہوتا ہے تو بچے بہت آتے ہیں مسجدوں میں رمضان شریف میں بھی۔ اب بچہ وہ صف کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی فرق پڑے گا صف میں؟ اگر نہ سمجھ بچہ ہے، جی جی نابالغ نہ سمجھ بچہ ہے تو اس کو صف بڑوں کی صف میں نہیں کھڑا رکھنا چاہیے، بلکہ بچوں کی سب سے آخر میں بنانی چاہیے۔ صحیح۔ اور اگر ایسا بچہ ہے کہ جو نماز پڑھنا صحیح طور پر جانتا ہے صحیح اور قریب بلوغ ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح اور اگر جو اس سے چھوٹا ہے، سمجھدار ہے، نماز اچھی طرح پڑھنا جانتا ہے، تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو پیچھے کھڑا کیا جائے، لیکن اگر وہ صف میں کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ صحیح اور جو بالکل ہی نہ سمجھ بچہ ہے تو اس کے صف میں کھڑا ہو جانے سے صف قطع ہو جاتی ہے، صحیح ٹوٹ جاتی ہے۔ اصل میں صف کا جوڑنا واجب ہے اور صف کا توڑنا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بیچ میں نابالغ آ جاتا ہے سب تو ٹوٹ اس گئی۔ کی حیثیت صف میں کسی فرد کی نہیں ہے، صحیح بلکہ اس کی حیثیت خالی جگہ کی ہے۔ صحیح تو یوں صف جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور صف کا توڑنا یہ ناجائز ہے، صف کی تکمیل یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یوں صف کے توڑنے کا گناہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی ہے، صحیح ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن صف قطع کرنے کا جو ایک ناجائز عمل ہے اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور یہ شرعاً ناپسندیدہ کام ہے۔ اور جہاں تک کرسی والوں کا تعلق ہے تو کرسی والوں کی اصل میں کئی اقسام ہوتی ہیں، جی جی اور بہت سارے لوگوں کو کرسی کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر قیام فرض نہیں ہوتا ہے، صحیح جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا ہے زمین کے اوپر اور اس کے اوپر قیام ساقط ہو جاتا ہے، صحیح اب اس کا وہ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کرے، صحیح اور وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کھڑا ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے، صحیح یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صحیح لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قیام ضروری ہے، ضروری تو اس لیے جو ہے قیام چونکہ میں کر سکتا ہوں تو اس لیے میں قیام میں کھڑا ہو جاؤں گا، صحیح حالانکہ شرعاً اس کے اوپر قیام ہے ہی ساقط ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو وہ بیٹھ کر ادا کرے۔ اب اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے صف کا جو ایک تسلسل ہے وہ قائم نہیں رہتا ہے، اور بالکل جب وہ کرسی بھی رکھے گا، کیونکہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، سجدہ اس نے بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کرسی رکھے گا۔ اگر کرسی جو ہے وہ صف کے برابر رکھے گا کہ دوسرے لوگوں کے برابر کھڑا ہے تو پیچھے والی صف متاثر ہوگی، اور اگر کرسی کو اسی صف پر رکھتا ہے تو یہ پھر خود آگے ہو جاتا ہے، تو جس سے صف میں ایک بدمزگی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل جدا لگ رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہے اور پھر ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچ صف میں آ کر اس طرح کرتے ہیں، تو وہ درمیان میں ایک بالکل آدمی جو ہے وہ صف سے، جماعت سے جدا نظر آتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر ادا کرے، اب وہ کرسی پر بیٹھ کر ادا کرے یا زمین پر بیٹھ کر ادا کرے، لیکن کرسی والے کو چاہیے کہ وہ کرسی کو بہتر یہ ہے کہ سائڈ پہ رکھے تاکہ صف کا تسلسل جو ہے وہ نہ ٹوٹے،
اور یوں بھی وہ کھڑا نہ ہو بلکہ بیٹھ کر نماز ادا کرے صحیح. تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اچھا، جیسے ابھی ارشاد فرمایا آپ نے کہ بچہ اگر نابالغ ہے، سمجھدار نہیں ہے تو صف کٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ گناہ ہوگا کس پہ؟ لانے والے پر ہوگا یا کیا؟ اس میں اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ جن کے ساتھ آتا ہے، جی جی والدین کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، تو وہ خود ہی بچے کو وہاں پہ کھڑا کرتے ہیں. جی جی تو اس صورت میں بچہ تو ظاہر ہے کہ مکلف نہیں ہے صحیح اور اس کو شعور بھی نہیں ہے. صحیح جس کو شعور ہے اور وہ وہاں پہ کھڑا کر رہا ہے تو گناہ تو اس کے اوپر ہوگا. صحیح ہاں اگر جو ہے وہ بچہ خود سے آ کر کھڑا ہو گیا صحیح تو پھر جو ساتھ والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیار محبت سے بچے کو جو ہے وہ بالکل پیچھے بھیج دیں. صحیح. اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اگلی صف سے نکال کر پچھلی صف میں کھڑا کر یہی دیتے ہو ہیں. تو جو معاملہ اگلی صف کا ہوتا ہے وہی پچھلی صف کا ہوتا جی ہے. جی وہ اگلی صف سے تو دور ہو جاتا ہے، پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس میں والدین کا جو کردار ہے نا، جو بچے لاتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. اور مساجد میں عام طور پر رمضان کے دنوں میں یا عید کے مواقع پر بہت بدمزگیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے لڑنے کے لیے تیار اور ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں جب والدین کو تو والدین بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے جی جی اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ تو ادھر ہی کھڑا ہوگا. جی تو یوں ایک شور کی سی بھی کیفیت بن جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک صف بھی جو ہے قطع صف بھی ہو جاتا ہے اور وہ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جی جی اور ہر بندہ جو ہے وہ خود سے ایک مجتہد بنا ہوا ہوتا ہے، جی نہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے. تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. جو شریعت کے احکام ہیں ان کو فالو کرنا ضروری جی. ہے. تو اس لیے جو لانے والے ہیں یہ ذمہ داری ان پر ہے. صحیح. جمعہ میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، عیدین میں بھی یہی مسئلہ. جب بھی ایک اجتماع ہوتا ہے بس پھر تو اس میں یہ حال اسی ہوتا طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا، بچوں کو بعض اوقات یہ سائٹوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، بالکل کونے میں. دیکھیں اگر وہاں پہ کسی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، جی یعنی پورا جو ہے وہ بالغ فرد کھڑا نہیں ہو سکتا اور وہاں پہ بچہ کھڑا ہو گیا تو ظاہر ہے یہ صف نہیں ٹوٹی ہے. صحیح. اور اگر وہاں پہ بچے کو کھڑا کر کے ایک بالغ کی جگہ تھی، روک لی وہاں سے، وہ وہاں سے جو ہے وہ بچہ کھڑا ہو گیا تو یہ بھی صف کا ٹوٹنا ہے اور یہ صف کی تکمیل نہیں ہے. صحیح. صف کا مکمل کرنا نہیں ہے. یہ واجب ہے. اب اگر بچہ جو ہے وہ چاہے کونے میں ہو چاہے درمیان میں ہو، جب وہ صف میں کھڑا ہوگا تو صف کی تکمیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے ہم. کیا اگر کسی کی غیبت کی ہو اور اس تک اطلاع نہ پہنچی ہو تو کیا اس حالت میں بھی اس کے پاس جا کر معافی مانگیں گے؟ جب ہم اسے بتائیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کی غیبت کی تھی تو اسے اور مزید دکھ ہوگا، یا ایسے میں بھی مطلب اس سے بالمشافہ معافی مانگی جائے یا خاموش رہ کر اللہ سے معافی مانگی جائے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ خوف خدا عز و جل احساس ہے اس کا، ظاہر ہے کہ حق تو تلف کیا ہے. جی جی اور بڑے اچھے طریقے سے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے حق میں یوں ہو گیا. تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس طرح غصہ کرے صحیح یا اس کو تکلیف ہو، بلکہ بعض اوقات یوں خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے جی جی اور اس کو یہ خیال آ گیا تو وہ معاف بھی جلدی کر دیتا ہے. صحیح. اچھا، اس حوالے سے عرض کریں گے کہ غیبت کی تباہ کاریاں یہ بہت زبردست کتاب ہے اہل سنت کی، اور اس کے اندر غیبت کی مثالیں بھی موجود ہیں. اسی طرح اس کے کچھ مسائل بھی اس میں تحریر کیے گئے ہیں. تو اگر آپ اس کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کر لیں گے تو مزید انشاءاللہ معلومات بھی ہو جائے گی اور غیبت سے بچنے کا مزید جذبہ آپ کا بڑھے گا. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں تو بیوی کہے کہ مجھے فارغ کر دو، تو میاں کہے میں نے تمہیں فارغ کیا، تو وہ میکے چلی جائے. تو جب بعد میں میاں اسے لینے جائے تو اس کے لڑکی کے میکے والے کہیں کہ اسے تو نے فارغ کر دیا ہوا ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی حضور. یہ طلاق کنایہ کا مسئلہ ہے. جی جی فارغ کا لفظ جو ہے وہ کنایتاً استعمال کیا جاتا ہے اور یہ طلاق، اس سے طلاق بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو کیا سچویشن تھی، نیت تھی نہیں تھی، تو یہ اس کی پوری تفصیل ہوتی ہے. صحیح. تو اس کے لیے یہ دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کریں صحیح. اور مفتی صاحب کو اپنی پوری صورتحال بتائیں. تو جب یہ پوری صورتحال بتائیں گے تو اس کے بعد اس مسئلے کا جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگلی کال.
میرا سوال یہ تھا کہ میری کمیٹی نکلی تھی ماہ رمضان میں، تو وہ میں نے یہ پوچھنا تھا، وہ ابھی کمیٹی مکمل ہونے میں 2 مہینے باقی ہیں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنے گی؟ اگر بنے گی تو کب بنے گی؟ جی رمضان میں کمیٹی نکلی، 2 مہینے باقی ہیں۔ دیکھیے یہ تو ایک پورا تفصیلی مسئلہ ہے، یہ پہلے سے اگر صاحب نصاب ہیں صحیح ہے، اور ان کی کمیٹی نکلی ہے تو جو کمیٹیاں انہوں نے دینی ہیں ابھی تھی رمضان کے بعد دینی تھی، وہ ان کے اوپر قرض ہیں، صحیح، تو اپنے اس قرض کو نکال لیں گے، اور پہلے سے صاحب نصاب ہیں، یہ رقم ان کے پاس آ گئی ہے، ان کا سال مکمل ہو چکا ہے اور اس سے پہلے رقم آ گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ صحیح۔ اب اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھے تو پھر اس میں ایک پوری تفصیل ہے کہ کمیٹی کتنی تھی، نصاب جتنی تھی، نصاب سے کم تھی، سال گزرا نہیں گزرا، اس میں مزید کئی سوالات ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ بھی دارالافتاء اہل سنت میں جا کر اپنا مسئلہ بیان کریں، اور پھر تفصیل جو ہے وہ پوچھنے اور بتانے کے بعد ان کے مسئلے کی صورتحال واضح ہوگی۔ ایسے میں یہ ہے کہ سود پر لے کر کاروبار کیا، اب احساس ہوا کہ یہ غلط ہوا اور سود بھی کچھ باقی ہے، تو اب کیا کریں؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جو ہے وہ سود دینا ہے تو اس پر بھی اس کو راضی کریں کہ جو اس کی اصل رقم ہے وہی واپس کریں، اور اس کے لیے بھی سود جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے جو سود لیا ہے تو یہ بھی ان کے لیے لینا جائز نہیں تھا، اور اگر کسی ایسے ادارے سے لیا ہے کہ جہاں واپس نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ایسی رقم کو جو ہے وہ اتنی رقم جو ہے وہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کریں۔ صحیح۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر والد صاحب پر حج فرض تھا لیکن وہ اپنا حج نہیں کر سکے اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں، تو کیا ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے لیے یا ان کا کوئی اور رشتہ دار حج بدل کروا سکتا ہے، جبکہ انہوں نے کوئی وصیت بھی اس سلسلے میں نہیں کی تھی؟ وہ شرعاً ان پہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے؟ اگر وہ وصیت انہوں نے کی تھی اور مال چھوڑ کر بھی گئے تھے اتنا، تو تب تو لازم ہوتا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ وصیت نہیں کی تھی، تو اب ورثاء پر ان کی طرف سے، یعنی ورثاء کی طرف سے ان کے لیے حج کرانا لازم نہیں ہے، صحیح، لیکن کرایا جا سکتا ہے اگر ورثاء چاہیں کہ والد صاحب پر جو فرض ہے والد صاحب اس سے بری و ذمہ ہو جائیں، صحیح، اور اللہ نے طاقت اور استطاعت دی ہے تو ورثاء کو چاہیے کہ وہ اپنے والد صاحب کی طرف سے حج بدل کر لیں یا کرا لیں۔ صحیح۔ حج بدل کے حوالے سے یہ عرض کریں گے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس حوالے سے بھی ایک شعبہ ہے، اگر آپ حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے آپ رابطہ کریں، تو یہ بھی ایک سلسلہ دعوت اسلامی موجود ہے الحمدللہ۔ اس کے اندر اہل جو کہتے ہیں اہل اسلامی بھائی جو حج کے مسائل کو جانتے ہیں، تاکہ آپ کا جو حج بدل کرانے کا مقصد ہے وہ بھی اچھے انداز میں پورا ہو جائے، تو دعوت اسلامی میں یہ سلسلہ بھی موجود ہے۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ قربانی کے لیے میں نے ایک بکرا خریدا تھا جو کہ بیمار ہوا اور پھر مر گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر میں کسی بڑے جانور میں حصہ ڈال دوں کیا یہ ٹھیک ہے، یا بکرے ہی کی قربانی دینا ہوگی؟ حضور کیا فرمائیں گے؟ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، اگر فقیر ہیں تو جانور خریدا تھا مر گیا، اگرچہ فقیر تھے قربانی کی نیت سے خریدا، وہ متعین تھا، لیکن جب وہ چلا گیا تو اب ان کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، اور اگر یہ غنی ہیں، عید کے دنوں میں بھی غنی رہتے ہیں تو ان کے اوپر قربانی لازم ہے، لیکن بکرے کی قربانی لازم نہیں ہے، یہ بڑے جانور میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری پرچون کی دکان ہے اور میرے پاس نا کچھ نوٹ ایسے آتے ہیں، نئے نوٹ آتے ہیں 10-10 روپے کے، تو وہ میں جمع کرتا رہتا ہوں، تو جیسے وہ ہار والے بنانے والے ہوتے ہیں تو ان کو اگر میں 1000 روپے دیتا ہوں تو وہ اوپر مجھے 50-100 روپے اوپر دیتے ہیں، تو کیا وہ لینا میرا جائز ہے یا نہیں ان سے؟ اگر ان کا یہ ہاتھوں ہاتھ سودا ہوتا ہے، یعنی ادھر سے یہ نوٹ دیتے ہیں اور ادھر سے وہ ان کو جو ہے وہ زائد دیتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔
میں نے یہ مفتی کرام سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ جو لوڈو وغیرہ گیم کھیلتے ہیں اس میں کوئی ایک یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو ہارے گا وہ جو ہے کھانا کھلائے گا، تو آپ اس میں بعد میں یہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، اس طرح یہ لگانا یہ جوئے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کھیلوں میں ہوتا ہے یہ، جو ہارے گا وہ جیتنے والے کو کھلائے گا۔ جی یہ جوئے کی صورت ہے اور ایسا کرنا ناجائز ہے، اور لوڈو تو بغیر جوئے کی بھی کھیلنے کی اجازت نہیں ہے شرعاً، اور جوئے کے ساتھ تو اور ناجائز ہے۔ اور یہ ذہن میں آنا کہ چونکہ ہم سب مل کر کھانا کھا رہے ہیں تو سب مل کر کھانا کھانے کے لیے شرط لگانا ضروری نہیں ہے، تو جو ہارا ہے تو یہ اس کے اوپر گویا کہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ کھانا کھلائے۔ اب جیتنے والوں کا حق ہو گیا اس کے اوپر کہ ہارنے والا جیتنے والوں کو کھلائے، اور یہ جوئے کی صورت ہے اگرچہ کہ یہ مل کر کھائیں۔ تو اب جواری بھی اگر جوا کھیلتے ہیں اور جو جیت جائے وہ دوسروں کو جو ہے وہ دعوت کھلا دے تو اس سے جوا تو جائز نہیں ہو جائے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ پیسے تو ہم نے اپنی ذاتوں پر خرچ کیے ہیں۔ تو جو چیز لازم کر کے کسی کے اوپر اس طرح کی گئی ہے تو وہ جوئے ہی کی صورت ہے۔ صحیح جی، اگلی کال۔ لون جو ہوتا ہے پراپرٹی یا کسی بھی اینگل سے اپن لون لیتے ہیں بینک سے، تو لون لینا کیسا ہے؟ اگر لون اپن لیتے ہیں جیسے 1,00,000 روپے لیے ہیں تو اس میں 1 لاکھ سے اوپر 20,000 روپے دینے پڑتے ہیں، تو یہ لون لینا کیسا؟ جی لون لیتے ہیں قرض تو اس پہ دینا تو پڑتا ہے اوپر۔ جی بالکل ناجائز ہے، چاہے وہ کسی ادارے سے لیں، کسی شخص سے لیں، مکان کے لیے لیں، دکان کے لیے لیں، یا کسی بھی نیک مقصد کے لیے لیں، اگر اس لون کے اوپر جو ہے وہ زائد دینا پڑتا ہے تو وہ سود ہی ہے، کیونکہ یہ قرض ہے اور اس قرض سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جاندار کی تصاویر بنانے کا شوق اگر ہے کسی کو تو کیا حکم لگے گا؟ سخت وعید ہے اس کے بارے میں، اور ناجائز اور گناہ ہے بنانا۔ صحیح ہے۔ کسی چیز کا شوق ہونا، صحیح۔ اب اگر وہ شوق ناجائز چیز کا ہے تو یہ شوق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور دل کرتا ہے تو پھر وہ والی تصاویر بنائیں کہ جو شرعاً ناجائز نہیں ہے، جیسے پہاڑوں کی، درختوں کی، تو اس طرح کی جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن کسی جاندار کی تصویر بنانا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ با جماعت نماز پڑھتے وقت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا؟ جواب عنایت فرمائیے۔ با جماعت نماز پڑھتے وقت قرات کرنا، امام کے پیچھے جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے سری نماز ہو یا جہری، یعنی امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا آہستہ، تو امام کے پیچھے قرات کرنا سورۃ فاتحہ یا سورت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ کیونکہ قرآن پاک میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صحیح۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو جب امام کی قرات مقتدی کو کفایت کرتی ہے تو اب مقتدی کا خود سے پڑھنا سورۃ فاتحہ یا سورت یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ صحیح ہے جی، اگلی کال۔ صاحب میرے بیمار ہیں، چارپائی پہ بیٹھ کے وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ تو وہ کرسی پہ بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ کھڑے ہونے میں مشکل درپیش ہوتی ہے، وضو با مشکل ہم کرواتے ہیں، پاؤں بھی نہ ہم چارپائی پہ بیٹھ کے وضو کے لیے، تو اگر چارپائی پہ یہاں پہ ہمارے ہیں کچھ وہ آج کل کہتے ہیں کہ چارپائی پہ نماز نہیں ہوتی، یا چارپائی سے آپ لازمی کھڑے ہو کے قیام کیا کریں، یا کرسی پہ بیٹھ کے آپ لازمی نماز پڑھیں، اور اگر چارپائی پیچھے ہے اس کے آگے ایک دو چارپائی بچھی ہوئی ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ چارپائی پر نماز پڑھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ اگر ناپاک ہوگی تو پھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ بعض اوقات جیسے اس کا بان ہوتا ہے، بچے پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے چارپائی۔ اگر ناپاک نہیں ہے تو اس کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آگے چارپائیاں رکھی ہوئی ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو قیام نہیں کر سکتا وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو قیام نہیں کر سکتا اس کو کرسی پر ہی بیٹھنا ہے، کرسی تو ایک سہولت ہے، تو جس طرح کرسی پر بیٹھنا جائز ہے اسی طرح چارپائی پر بھی بیٹھنا جائز ہے، اسی طرح تخت پر بھی بیٹھنا جائز ہے۔
تو زمین پر بیٹھے یا چارپائی پر بیٹھے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں، ایک طرف تو یہ بھی ہیں چارپائی پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اگرچہ کسی نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، اور دوسری طرف وہ طبقہ بھی ہے جو بالکل صحیح ہے، کیا فرمائیں گے نماز کے حوالے سے؟ نماز کے حوالے سے عام طور پر ہمارے معاشرے میں غفلت بہت پائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ نماز پڑھنے سے غافل ہے۔ رمضان میں اگرچہ کہ مساجد میں جو ہے وہ کافی آبادی ہوتی ہے جی اور مسلمانوں کی آمد ہوتی ہے، ریل پیل ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک کافی تعداد ہوتی ہے جو بے نمازی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور پھر لوگ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور وہیں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہم ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسجد نہیں آتے تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ صحیح۔ لیکن ایک تعداد جو صرف رمضان کی حد تک جو ہے وہ نمازی ہوتی ہے، جب رمضان جاتا ہے تو ان کی نماز کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان کے اوپر ویسے بھی نماز فرض ہے، صرف رمضان میں فرض نہیں ہے بلکہ عام دنوں میں بھی، عام حالات میں بھی جو شریعت نے نماز فرض کی ہے وہ فرض ہی ہے۔ جو آپ نے چارپائی کا ذکر کیا تو اس میں ایک بات مجھے یاد آئی ہے کہ میں نے اکثر جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں جی ان کے ساتھ جیسے بات چیت ہوتی ہے مسائل کے حوالے سے، ایک درد ان کے دل میں ہوتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، بالخصوص جو کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں نماز یا جو سجدہ نہیں کر سکتے، ان میں ایک دکھ ہوتا ہے کہ مجھے سجدے کی توفیق نہیں مل رہی، میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا بعض اس طرح کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جب وقت تھا کھڑے ہونے کا تو اس وقت ہم کھڑے نہیں ہوئے، اب جب جو ہے وہ ہمیں عقل آئی ہے یا ہمیں شعور آیا ہے تو اب ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے بڑی حسرت ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ وقت آئے گا نا کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور اس وقت آپ نماز کی طرف رغبت کریں گے تو اس وقت آپ اپنے اس وقت کے اوپر ندامت کا اظہار کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، کاش میں اس وقت نمازی ہوا ہوتا جب میرے اندر توانائی تھی، جب میں صحیح طور پر اپنے رکوع سجود ادا کر سکتا تھا۔ تو یہ میں نے کافی لوگوں میں نوٹ کیا ہے یہ، اور بعض لوگ جو ہے وہ یہ بولتے بھی ہیں کہ جب ہمارے پاس تھا، طاقت تھی، جوانی تھی، ہم اچھے طریقے سے نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے تھے، ہے افسوس ہم نے اس وقت کو گنوا دیا۔ صحیح۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے اور وہ اپنی اس نعمت کو گنوا دیتا ہے، اور جس وقت اس کو نعمت کی قدر آتی ہے تو اس وقت بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور جس طور پر اس کو ادا کرنا ہوتا ہے اس وقت وہ ادائیگی کی قدرت نہیں رکھتا ہے، تو اس وقت ایک اس کے دل میں ایک روگ لگ جاتا ہے، ایک افسوس لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری اور کیوں غافل رہا۔ تو اس لیے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے اور پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے پیغام ہے کہ خدا را نماز کا اہتمام کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر فالج کا حملہ ہو چکا ہو، آپ نہ اٹھ سکتے ہوں نہ بیٹھ سکتے ہوں، اس وقت آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور نماز کی الفت پیدا ہو جائے اور آپ لو لگا لیں اور آپ کو مزہ بھی آ جائے، تو اس وقت جو حسرت ہوگی تو اس حسرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اس کو ابھی اپنی اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے۔ اللہ کریم جو ہے وہ نوازنے والا ہے، وہ پچھلی خطاؤں کو بھی معاف کرے گا، آگے کی بھی توفیق عطا کرے گا۔ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کسی کا عمل مقبول ہو گیا، اس کی علامت کیا ہے، کہ کوئی کیسے یہ سمجھے کہ میرا عمل مقبول ہو گیا۔ فرمایا من جملہ علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر ایک نیک عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے نیک عمل کی توفیق دی ہے تو یہ من جانب الہی گویا کہ اشارہ ہے کہ اس کا پچھلا قبول ہو گیا۔ تو اس لیے جو رمضان میں آتے تھے اور اب نہیں آتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ علماء نے ایک علامت یہ قرار دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں جو نیکی کے راستے پر آ گیا
خیر پر آ گیا، اچھائی کے راستے پر آ گیا، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آتا رہا ہے، 5 وقت تراویح پڑھتا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد درس سنتا رہا ہے، بیٹھتا رہا ہے، تلاوت کرتا رہا ہے، تو وہ 1 مہینہ اس نے خیر پر گزارا۔ اب خیر پر آنے کے بعد جو ہے وہ برائی کی طرف پلٹ جانا، یہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ اگر خیر سے آگے خیر کی طرف ہی جائے تو یہ بھلائی ہے اور یہ ایک اچھا نشان ہے، اور انسان کو اللہ پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے خیر کی توفیق دی اور پھر آگے مزید خیر کی توفیق ملتی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر اس کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور مزید آگے سے آگے بھی کرنا چاہیے، اور جس کو توفیق نہیں ہوئی وہ پیچھے ہٹ گیا تو اس کو اس کے اوپر غور ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے خیر پر رکھا تھا، اب میں پیچھے کیوں ہو گئے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی چلا گیا۔ تو اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے، اگر اس پہ ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ خیر کی طرف بڑھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول مفتی صاحب نے ہمیں اس حوالے سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ایکچوئل گھر بنانا چاہ رہا ہوں، تو اس میں اپنے دوست سے کچھ رقم لینا چاہ رہا ہوں نا، تو اس میں یہ ہے کہ گھر تو مہنگا بنے گا، تقریباً 18 لاکھ کا 14 لاکھ کا بنے گا، تو اس سے میں تقریباً 6 لاکھ روپے لینا چاہ رہا ہوں، اور اس کو میں یہ شرط اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں 6 لاکھ کو تمہیں 6,000 تقریباً دوں گا، بلکہ اس کو کرائے پہ جب میں لگاؤں گا تو 6,000 روپے آپ کو اس کو بھی دوں گا، کرایہ 10,000 لگے گا تقریباً، باقی پیسے سارے میں دوں گا، تو وہ 6,000 میں اپنی مرضی سے دینا چاہ رہا ہوں، مطلب کرایہ تو اگر دیکھا جائے تو 50-50 کرایہ اس کا بنے گا، تو کیا کرایہ اس طرح جائز نہیں ہے، اس کو پیسے اس طرح کر کے تو میں اس کو دے دوں، اور اس پہ شاید نفع ہی دیں گے یہ؟ جی یہ صورت تو واضح ناجائز ہے، یعنی 6 لاکھ تو لوٹائیں گے ہی لوٹائیں گے، اور اس کے بعد جب یہ کرائے پر چڑھائیں گے تو اس میں سے بھی یہ دیں گے، تو یہ قرض کے اوپر نفع والی صورت ہے، واضح ناجائز ہے، سود ہے، ایسا لینا بھی جائز نہیں ہے، ایسا دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جی اگلی کال۔ ہمارے سے کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ 1,00,000 روپیہ مجھے دے دو اور میں اس میں سے آپ کو 2-3 ہزار یا 5,000 روپیہ پرافٹ دے دوں گا، تو وہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جی یہ بھی پہلی صورت کی طرح ہے جو ابھی بیان ہوئی، مختلف صورتیں ہیں کہ لوگ کبھی جو ہے پیسے دے کر جو ہے وہ کرائے کی صورت میں واپس کر دیتے ہیں، کبھی پرافٹ کے نام سے واپس کر دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ کسی دوسرے عنوان سے واپس کر دیتے ہیں، تو یہ ساری صورتیں حقیقتاً قرضے کی صورتیں ہیں۔ وہ قرض دیتا ہے، ایک مدت تک اس کے پاس پیسے رہتے ہیں اور پھر اتنی ہی رقم واپس کی جاتی ہے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نفع دیا جاتا ہے، تو یہ سود ہے، اگرچہ تھوڑا نفع ہو یا زیادہ نفع ہو، بہر صورت یہ سود اور ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل سیکھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی